بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ تو چلیے احرام مصر کے طلسماتی جادو کے ایپیسوڈ 8 کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں اسی طرح اطمینان کے ساتھ بند اندھے کنویں میں بیٹھا تھا جس طرح ایک کاکروچ یا سانپ اپنے بل میں سکون سے بیٹھا ہوتا ہے۔ وقت کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ پہلے تو مجھے یہ بھی خیال پریشان کرتا تھا کہ میں کجلی ناگن کے زمانے سے نکل کر اب کون سے زمانے میں آ گیا ہوں۔ یہ کون سی صدی قبل از مسیح ہے؟ اس وقت زمین کے اس حصے میں کس کی حکومت ہے؟ اور یہاں سے میں واپس اپنے زمانے میں جانے کی کیا تدبیر کر سکتا ہوں؟ لیکن اب یہ احساس بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں ایسے مطمئن تھا جیسے میں پیدا ہی چڑیل کی خدمت گزاری کے لیے ہوا ہوں اور ایک عرصے سے اس قبرستان سے مردے اکھاڑ کر لا رہا ہوں۔ میں کنویں میں بڑے ذہنی سکون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کنویں میں بھی موت سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہلکی سی سنسناہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ وقت کا احساس ہی ہے جو آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ اب دن ہو گیا ہے، اب ایک دن گزر گیا ہے، اب 2 دن گزر گئے ہیں۔ جب یہ احساس ہی ختم ہو جائے تو آدمی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، اور اگر اسے کسی اندھے کنویں میں بند کر دیا جائے تو دن اور رات کے گزرنے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ نہ جانے اندھے کنویں میں کتنے دن گزر گئے تھے کہ مجھے سل سرکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہی چڑیل کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ کنویں میں ڈالا تو وہ لمبا ہوتا چلا گیا اور مجھ تک آ گیا۔ اس نے مضبوطی سے میرے بال پکڑ لیے۔ مجھے کوئی درد تک محسوس نہ ہوا۔ پھر اس نے مجھے کھینچ کر کنویں سے باہر نکال لیا۔ نہ جانے اس عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ باہر کی فضا بالکل ویسی ہی تھی۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل ہی بادل تھے۔ نہ دن تھا، نہ شام تھی، نہ رات تھی۔ چڑیل نے مجھے دیکھا اور کھڑکھڑاہٹ سی آواز میں بولی، بیتال، میرے ساتھ چل۔ حکم کا یہ غلام اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے دریا پر لے آئی۔ دریا میں کنارے کے ساتھ ایک کشتی کھڑی تھی۔ کشتی میں ایک سیاہ کالا آدمی برہنہ حالت میں چپو ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ چڑیل نے کہا، بیتال، میرا ماجی تجھے کشتی میں بٹھا کر دریا کے کنارے ایک حویلی میں لے جائے گا۔ حویلی میں جا کر تجھے کیا کرنا ہوگا یہ میرا مانجھی تجھے بتائے گا۔ جا، میرا حکم پورا کر اور واپس میرے پاس آ جا۔ میں خاموشی سے کشتی میں بیٹھ گیا۔ کالے سیاہ فام نے چپو چلانے شروع کر دیے۔ کشتی دریا کے بہاؤ پر تیزی سے آگے کو چل پڑی۔ دریا کا پاٹ کافی چوڑا تھا۔ بہت آگے کو جا کر کالا بجنگ ماجی کشتی کو دریا کے دوسرے کنارے کی طرف لانے لگا۔ جہاں اس نے کنارے کے ساتھ کشتی لگائی وہاں کسی بہت پرانی حویلی کی عقبی دیوار دریا کے اندر چلی گئی تھی۔ کالے مانجھی نے کہا، بیتال، باہر آ جاؤ۔ میں کشتی سے باہر آ گیا۔ اس نے پرانی حویلی کی دریا والی دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم اس حویلی کے اندر جاؤ گے۔ حویلی میں ایک بہت دولت مند سناتری مر گیا ہے۔ اس وقت ہندو نام کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج کا ہندو مذہب سناتن دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی لاش دلان پر پڑی ہوئی، اس کے رشتہ دار ارد گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ تم دلان میں سے گزر کر کونے والے کمرے میں جاؤ گے۔ اس کونے میں مرے ہوئے سناتری کی نوجوان بیوی کو خاوند کی لاش کے ساتھ ستی ہو جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوگا۔ تم کمرے میں ایک طرف کھڑے ہو کر انتظار کرو گے۔ سناتری کی نوجوان بیوی کو پجاری اور پجارنیں خاوند کے ساتھ چتا پر زندہ جلانے کے لیے تیار کر رہی ہوں گی۔ جب وہ عورت کو پوری طرح تیار کر لیں گی تو وہ اس کے جسم پر سندور اور زعفران چھڑک کر اسے اکیلے میں شلوک پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس وقت تم اس عورت کی گردن کے بائیں ہاتھ کو چھوؤ گے۔ عورت بے ہوش ہو جائے گی۔ تم اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لو گے اور سیدھا یہاں آ جاؤ گے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جاؤ بیتال، جاؤ اور مرگھٹ کی ماتا کا حکم پورا کرو۔ میں نے کہا، وہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے۔ جب میں عورت کے کاندھے پر ڈال کر باہر نکلوں گا تو سب مجھے پکڑ لیں گے۔ کالے مانجھی نے مجھے اپنی کشتی سے ایک ڈبیا نکالی اور اس میں سے مجھے ایک کالا موتی نکال کر دیا۔ بولا، اس کالے موتی کو اپنے منہ میں رکھ لو۔ جب تک یہ موتی تمہارے منہ میں رہے گا تم سب کو دیکھ سکو گے لیکن کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے کالا موتی لے کر اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔
کالا موتی منہ میں رکھتے ہی میں خود اپنی نظروں میں سے غائب ہو گیا۔ میں حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی کے دروازے کے باہر بانس جوڑ کر ایک بہت بڑا بھوپان یعنی ہندو مردوں کو شمشان بھومی لے جانے والا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا۔ کچھ پجاری لوگ بھوپان کے قریب بیٹھے منتر پڑھ رہے تھے اور بھوپان پر زعفران کے چھڑکے مار رہے تھے۔ میں ان کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ میں انہیں نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ میں دلان میں آ گیا۔ یہاں سناتری کی لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ لاش میں سرہانے اور ارد گرد عورتیں بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ کونے میں حویلی کا ایک کمرہ تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ دیکھا کہ وہاں کونے میں ایک عورت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پجارا نے اسے ستی ہونے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ شادی والا جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ سر پر پھولوں کا تاج رکھا ہوا تھا۔ گلے میں پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ پجاری اونچی آواز میں منتر پڑھ رہے تھے۔ میں کونے میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عورت کے لباس پر زعفران اور سندور کے چھڑکے ڈالے اور بڑے پجاری نے کہا، اب تو سورگ میں اپنے پتی دیو کے ساتھ عیش و آرام کرے گی۔ میں تجھے ایک منتر بتاتا ہوں، اس منتر کو 101 بار پڑھتی جانا۔ یہ منتر تجھے اکیلے میں پڑھنا ہوگا۔ اس وقت تیرے پتی دیو کی آتما اس کمرے میں موجود ہوگی۔ جب تو منتر ختم کر لے گی تو ہم یہاں آ کر تجھے ستی ہونے کے لیے لے جائیں گے۔ بڑے پجاری نے عورت کو ایک منتر پڑھنے کو دیا اور کہا، اس کو 101 بار پڑھنا، تمہارے پتی کی آتما تمہارے پاس آ جائے گی۔ سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ عورت پجاری کا بتایا ہوا منتر پڑھنے لگی۔ میں کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ جب سارے لوگ باہر نکل گئے، عورت اکیلی رہ گئی اور اس نے 15-20 مرتبہ منتر دہرایا تو میں اس کی طرف بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر دایاں ہاتھ رکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے جلدی سے سنبھالا اور اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ میرے گود میں اٹھاتے ہی وہ بھی غائب ہو گئی تھی۔ میں کمرے سے نکل کر ڈلان کی طرف بڑھا۔ وہاں سب پجاری اور پجارنے بیٹھے شلوک پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب سے گزر گیا۔ کسی نے مجھے نہ دیکھا۔ میں حویلی کے احاطے سے نکل کر دریا کی طرف چل پڑا۔ کشتی دریا کے کنارے پر کڑی تھی۔ کشتی میں کالا مانجھی بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں چونکہ غائب تھا اس لیے وہ مجھے کشتی کی طرف آتا نہیں دیکھ رہا تھا۔ کشتی کے قریب پہنچ کر میں نے کالا موتی منہ سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ میرے اور میرے کاندھے پر پڑی لڑکی دونوں ظاہر ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر مانجھی اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے کہا، کالا موتی واپس کرو بیتال۔ میں نے کالا موتی اسے دے دیا۔ مانجھی بولا، جلدی سے کشتی میں بیٹھ جاؤ، عورت کو درمیان میں لٹا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مانجھی چپو چلاتے ہوئے اسے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف لے جانے لگا۔ میں بالکل بے سدھ ہو کر کشتی میں بیٹھا تھا۔ عورت کشتی کے فرش پر بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ کشتی بڑی تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دریا کا دوسرا کنارہ اسی طرح ویران تھا جیسے کہ ہم اسے چھوڑ کر آئے تھے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بے ہوش عورت کا کاندھے پہ اٹھا کر چڑیل کے کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ کالا مانجھی وہیں سے کشتی موڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں بے ہوش عورت کو لے کر کھنڈر کے دلان میں آیا تو دلان سنسان پڑا تھا۔ میں چڑیل کی کوٹری کی طرف بڑھا۔ اس چڑیل نما عورت یا عورت نما چڑیل نے میری طرف دیکھا اور خوشی سے ایک کہکہا لگایا، بیتال اسے یہاں رکھ دے۔ میں بے ہوش عورت کو اس کے آگے ڈال کر خود ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چڑیل نے پہلے ہی ایک چھریاں اور کلہاڑی تیار کر کے رکھے تھے۔ میرے سامنے چند لمحوں میں اس بے ہوش عورت کی بوٹی بوٹی کر دی اور مزے لے لے کر کھانے لگی۔ میں چپ چاپ کھڑا یہ خونی منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس فعل کے خلاف کوئی رد عمل پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ میں یوں اطمینان سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو۔ چڑیل کا جب پیٹ بھر گیا تو اس نے عورت کی کھوپڑی دیوار میں کیل کے ساتھ ٹھوک دی، پھر میری طرف دیکھا اور بولی، بیتال جا کر کنویں میں جا کر آرام کر۔ میں اسی وقت مشین کے پرزے کی طرح چل پڑا جس کا بٹن دبا دیا گیا ہو۔ میں اپنے آپ کنویں پر پہنچ گیا، وہاں سے اندر چھلانگ لگا دی۔ کسی نے پتھر کی سل کنویں کے اوپر سرکا دی، جانے وہ کون تھا۔ کنویں کا منہ بند ہوتے ہی اندھیرا سا چھا گیا اور میں جیسے خلا میں معلوق ہو گیا تھا۔
وقت کا احساس ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ جانے کتنے دن گزر گئے تھے کہ کنویں کے اوپر پتھر سرکانے کی آواز آئی۔ پھر میں نے دیکھا پتھر کی سل کنویں پر سے ہٹ رہی تھی۔ پھر اوپر سے ایک کالے سیاہ فام غلام نے کہا، بیتال، تجھے رانی جی نے بلایا ہے، رسی پکڑ کر باہر نکل آ۔ اس نے رسی لٹکا دی۔ میں اسے پکڑ کر کنویں سے باہر آ گیا۔ سیاہ فام مجھے اپنے ساتھ چڑیل کی کوٹری میں لے گیا۔ چڑیل چھڑیاں کڑھاڑے تیز کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، بیتال، قبرستان جہاں، وہاں رات کو ایک نیا مردہ دفن کیا گیا ہے، اسے میرے لیے نکال کر لے آ۔ میں الٹے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اس وقت بادل اور زیادہ گہرے اور سیاہ ہو رہے تھے۔ قبرستان میں ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میری وہ حس جو چڑیل نے جادو کا پانی پھینک کر بیدار کر دی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ جس تازہ دفن شدہ مردے کی تمہیں تلاش ہے وہ قبرستان کی دوسری جانب ہے۔ میں اسی طرف چلنے لگا۔ آخر ایک قبر دیکھی جس پر تازہ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے ہی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ مٹی کافی نرم تھی۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد قبر میں کافی بڑا ایک گول شگاف بن گیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے ہاتھ سوراخ میں ڈال کر ٹٹولا۔ میرا ہاتھ مردے کے کفن میں لپٹے پیروں سے ٹکرایا۔ میں نے دوسرا ہاتھ بھی اندر ڈال دیا۔ مردے کے دونوں پاؤں مضبوطی سے پکڑے اور آہستہ آہستہ کھینچنے لگا۔ جب قبر سے کھینچا ہوا مردہ باہر نکل آیا تو مجھے احساس ہوا کہ مردے کا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ کیا یہ مردہ سانس لے رہا ہے؟ کیا یہ زندہ دفن کر دیا گیا تھا؟ میں نے مردے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مردہ واقعی سانس لے رہا تھا۔ میں جلدی سے مردے کے چہرے سے کفن ہٹا دیا۔ یہ ایک منڈے ہوئے سر والے ایک خوبصورت نوجوان کا چہرہ تھا۔ کھلتا ہوا رنگ تھا، بند آنکھیں بڑی بڑی تھیں، ناک ستواں اور جبڑا چوڑا تھا۔ یہ کسی اعلیٰ خاندان کا نوجوان لگتا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مرا ہوا نہیں تھا۔ چڑیل نے مجھے تازہ مردہ لانے کا حکم دیا تھا، یہ تو زندہ تھا۔ میں اس کے بعد بیٹھا اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اچانک مردے نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں بڑی رحم بھری جھلک تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی شگاف تھیں۔ میں اسے ٹکٹکی باندھتے دیکھتا رہا۔ مردے نے ہونٹ ہلائے۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے قبر سے نہ نکالتے تو میں کچھ دیر بعد مر گیا ہوتا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اب ایک اور کام کرو، میرے سر کے پیچھے کھوپڑی اور گردن کے درمیان سونے کی ایک کیل ٹھکی ہوئی ہے، اسے کھینچ کر باہر نکال دو۔ جب تک اس کیل کا باہر نہیں نکالو گے میں کوئی حرکت نہیں کر سکوں گا۔ میں سرہانے کی طرف آ گیا۔ میں نے اس کا سر اوپر اٹھایا اور دیکھا کہ ایک سنہری کیل ٹھکی ہوئی تھی۔ میں نے کیل کو انگلیوں سے پکڑ کر زور سے باہر نکال دیا۔ کیل باہر نکلتے ہی مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور اچانک چونک پڑا اور بولا، تم تو کسی بدرو کی چال چوکڑی میں پھنسے ہوئے ہو، میرے قریب آؤ۔ میں اس کے قریب ہو گیا۔ اس نے زمین پر سے چٹکی بھر مٹی اٹھائی، مٹی پر کچھ منتر پھونکا اور مٹی میرے جسم پر چھڑک دی۔ میں اپنی اصلی انسانی حالت میں واپس آ گیا۔ اب میں چڑیل کا غلام بیتال نہیں تھا جس کا کام اس کے لیے قبروں میں سے تازہ مردے نکال کر لا کے دینا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ نوجوان نے کفن اپنے جسم سے ہٹا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، تمہیں کس نے قبر کھودنے کا مردہ نکالنے کے لیے کہا تھا؟ میں نے اسے ساری بات بیان کر دی۔ وہ بولا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ تم خود کوئی مردار خور بدرو نہیں ہو بلکہ کسی بدرو کے قبضے میں ہو اور اسی کے طلسم کے زیر اثر یہ کام کر رہے ہو۔ میں نے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھ پر سے وہ جادو ختم کر دیا۔ نوجوان کہنے لگا، ابھی تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ سنو، پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں کون ہوں اور مجھے زندہ حالت میں کس نے دفن کروایا۔ میرا نام شکتال ہے۔ ہم دھرتی کے نیچے جو دیوی دیوتا رہتے ہیں ان کے پجاری ہیں، اس لیے ہم اپنے مردوں کو جلانے کے بجائے دفن کر کے اپنا آپ دھرتی کو واپس کر دیتے ہیں۔ شکتال نے بتایا کہ وہ یہاں سے کوسوں دور ایک چھوٹی سی ریاست کا شاہی پجاری ہے۔ ہمارے پجاریوں کے کئی قبیلے ہیں، ان قبیلوں کی صدیوں سے آپس میں دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ ایک بڑا پجاری جو زبردست جادوگر بھی ہے، اس نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا اور میری گردن میں طلسمیتی کیل ٹھوک کر مجھے بے حس کر دیا۔
اس کے بعد اس آدمی نے مجھے کشتی کے ذریعے سمندر میں سفر کرتے اس قبرستان میں لائے اور مجھے دفن کر دیا۔ میں زندہ تھا لیکن طلسمتی کیل کی وجہ سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ پر بڑے پجاری نے جو منتر پھونکا تھا اس کے اثر نے مجھے 24 گھنٹے بعد خود بخود قبر میں مر جانا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مرنے سے پہلے مجھے تم نے قبر سے باہر نکال دیا۔ میں تمہارا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ شکتال بولا، اب تم نے میرا کام کرنا ہے۔ کون سا کام؟ میں نے پوچھا۔ شکتال نے کہا، جس چڑیل نے تمہیں اپنے قبضے میں کر رکھا تھا وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے آدمیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی۔ ایک سادھو نے اسے شراب دیا اور وہ عورت چڑیل بن گئی۔ پہلے وہ نہ صرف مرد کھاتی تھی مگر اب معلوم ہوا کہ اس نے زندہ لوگوں کو بھی کھانا شروع کر دیا ہے۔ میں بس سب سے پہلے اس چڑیل کو ہلاک کر کے انسانوں کو اس عورت کے عذاب سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو مردہ ظاہر کروں گا۔ تم مجھے اس چڑیل کے سامنے لے جاؤ، اس کے بعد میں سارا کچھ سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا، اسے پتہ تو نہیں چل جائے گا کہ اس نے مجھ پر جو جادو پھونکا تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، شکتال بولا، تم یہی ظاہر کرنا کہ تم اور تمہاری روح اس کے جادو کے زیر اثر ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اسے تمہارا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ تم زندہ ہو؟ شکتال نے کہا، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میرے جسم میں جھانک کر میری اصلیت معلوم کر سکے۔ تم بے فکر رہو اور مجھے صرف مردہ حالت میں اس چڑیل کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا، اب جب کہ اسے ایک آسیب زدہ آدمی سے اپنی انسانی حالت میں آ گیا ہوں تو میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں محسوس کر رہا کہ میں تمہیں کاندھے پر اٹھا کر لے چلوں۔ شکتال بولا، تم فکر نہ کرو، میں جادو کے ذریعے اپنے جسم کا آدھا وزن غائب کر دوں گا۔ میں نے کہا، پورا کیوں نہیں؟ شکتال بولا، ہر چیز ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ شکتال نے اپنے جسم کے گرد اس طرح سے کفن لپیٹ لیا جس طرح مردے کو لپیٹا جاتا ہے۔ جب میں نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے پرانے کپڑوں کی ایک گٹھری کاندھے پر رکھ لی ہو، جبکہ وہ اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا۔ یہ بھی کوئی بڑے کمال کا جادوگر تھا۔ میں نے بھی اپنا چہرہ اسی طرح بنا لیا جس طرح بیتال کا ہوتا تھا، یعنی چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا بلکہ بالکل سپاٹ چہرہ تھا۔ میں شکتال کو اٹھائے چل پڑا اور چڑیل کے کھنڈر تک پہنچ گیا۔ میں شکتال کو اٹھائے کھنڈر کی دلان سے گزر کر چڑیل کی کوٹھری تک آ گیا۔ چڑیل اسی طرح چھریاں اور کلہاڑی لے کر بیٹھی میری راہ دیکھ رہی تھی۔ میرے کاندھے پر کفن پوش مردہ دیکھ کر اس کی سرخ آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور بولی، بیتال، تو نے آج بڑی دیر لگا دی، کیا بات تھی؟ میں نے بیتال کے سپاٹ لہجے میں کہا، مردہ بھاری ہے، آہستہ آہستہ چل کر آیا ہوں۔ چڑیل نے چھری اٹھائی اور بولی، لا اسے میرے آگے ڈال دے، اب بھی اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہوں۔ میں نے شکتال کو چڑیل کے آگے ڈال دیا۔ چڑیل بولی، یہ بڑا صحت مند مردہ ہے، اس کا گوشت کھا کر مجھے بڑا مزہ آ جائے گا۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکتال کے کچھ کرنے سے پہلے چڑیل اس کی گردن پر چھریاں چلانی شروع کر دے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ چڑیل مردے کی سب سے پہلے گردن الگ کرتی ہے، لیکن شکتال کوئی مردہ نہیں تھا، وہ زندہ تھا۔ جیسے ہی چڑیل نے اس کی گردن پر چھری چلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، شکتال نے کفن سے ایک ہاتھ نکال کر اس کی چھری والے ہاتھ پر حملہ کر دیا اور چھری اپنے ہاتھ میں لے لی اور فوراً وہی چھری چڑیل کی گردن کے آر پار کر دی۔ چڑیل کی گردن سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے، وہ دونوں ہاتھوں سے گردن پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب شکتال بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تھال میں سے کلہاڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے چڑیل کے سر پر وار کر دیا۔ کھوپڑی دو ٹکڑے میں ہو گئی۔ چڑیل فرش پر گر پڑی اور تڑپنے لگی اور حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگی۔ شکتال نے کہا، چلو یہاں سے، اس کا کام تمام ہو چکا ہے، اب یہ نہ کسی مردے کی بے حرمتی کر سکے گی اور نہ کسی انسان کو کھائے گی۔ ہم کوٹری سے نکل کر ڈھلان میں سے دوڑتے ہوئے کھنڈر سے باہر آ گئے۔ شکتال بولا، دریا کی طرف چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر بتائیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم چلتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں درختوں کے ایک جھنڈ میں سے ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا۔ ہم اس پر بیٹھ گئے۔ شکتال نے کفن جسم کے گرد ایک چادر کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہ عورت مردہ خور بھی تھی اور آدم خور بھی۔ جس دن تمہیں قبر سے کوئی تازہ مردہ نہ ملتا اس نے تمہیں کھا جانا تھا۔
میں نے کہا شکتال، اس عورت کی طلسم سے مجھے آزاد کر کے تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شکتال نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی محبت سے کہا، دوست، اصل احسان تم نے مجھ پر کیا ہے جو عین وقت پر آ کر مجھے قبر سے نکال لیا۔ اگر تم نہ آتے تو میری لاش کو اس وقت قبر کے اندر کیڑے مکوڑے کھا جاتے۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ کس طرح اتار سکتا ہوں۔ مجھ پر اگر کوئی مہربانی کر سکتا تھا تو ایک ہی طرح کر سکتا تھا کہ کسی طرح مجھے میرے زمانے میں پہنچا دے۔ شکتال کے پاس بھی کافی طلسماتی طاقت تھی، اس کا مظاہرہ میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو اپنے دل کا راز بتا دینا چاہیے، چنانچہ میں نے اس سے کہا، شکتال میرے دوست، اگر تم واقعی میرے احسان، جس کو میں احسان نہیں سمجھتا، اس کا بدلہ اتارنا چاہتے ہو تو کسی طرح مجھے 5,500 سال برس آگے کے زمانے میں پہنچا دو، کیونکہ میں اسی زمانے کا باشندہ ہوں۔ ایک طلسم کے ذریعے اس زمانے میں پہنچ گیا ہوں، اور اس کے بعد اپنے دل کا حال میں نے کھول کر اسے بیان کر دیا۔ شکتال بڑے غور سے میری باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کبھی ایسا تاثر آ جاتا جیسے حیران ہو رہا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صدی سے نکل کر آدمی پچھلی صدی میں پہنچ جائے۔ کسی وقت اس کے چہرے پر ایسا تاثر آ جاتا جیسے اسے میری کسی بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا ہو۔ جب میں نے اپنی کہانی ختم کر دی تو اس نے کہا، مجھے وہ تعویذ دکھاؤ جو تمہیں امارہ نام کی عورت نے دیا تھا۔ میں تعویذ شکتال کو دیتے ہوئے ہچکچایا۔ شکتال بولا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارا دوست بن گیا ہوں، اور جب تک ہم دونوں ساتھ رہیں گے میں تمہارا قابل اعتماد دوست ہی رہوں گا۔ میں نے بازو پر سے تعویذ اتار کر شکتال کو دے دیا۔ شکتال کافی دیر تک تعویذ کا جائزہ لیتا رہا، پھر تعویذ ناک کے قریب لے جا کر اسے سونگا اور بولا، تمہارا اصلی نام کیا ہے اور تم کس دیوتا کی پرستش کرتے ہو؟ میں نے کہا، میرا اصلی نام عمران ہے۔ شکتال بولا، یہ کیسا نام ہے؟ تمہارے دیوتا کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، دوست، میں مسلمان ہوں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور اسے اول و آخر خالق سمجھتے ہیں۔ شکتال خاموش تھا اور بڑی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تعویذ اسی کے ہاتھ میں تھا اور اسے غور سے دیکھتا اور سونگتا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس تعویذ میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا اور پھر میرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا۔ کہنے لگا، تمہارے ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ یہ ہمارے زمانے کے لوگوں کے ہاتھ کی لکیریں نہیں ہیں۔ پھر بھی اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو دنیا کا سب سے بڑا طلسم تم پر کیا گیا ہے، لیکن تمہارے بیان کی سچائی کو پرکھنے کے لیے مجھے تمہارا چھوٹا سا امتحان لینا ہوگا۔ کس قسم کا امتحان؟ میں نے پوچھا۔ اگر تم اس امتحان کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور اگر تیار نہیں ہو تو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اس خیال سے کہہ دیا کہ میں امتحان دینے کو تیار ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ شخص میرا مددگار ثابت ہو سکے اور مجھے واپس میرے وطن پاکستان پہنچا دے۔ جب میں نے امتحان کی حامی بھر لی تو شکتال نے کہا، دریا میں ایک رات کے سفر کے بعد میرا گروجی کا گاؤں آتا ہے۔ میں واپس اپنی ریاست نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں کے دشمن قبیلے کا پجاری مجھے زندہ دیکھ کر مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا۔ ہم جادو ضرور جانتے ہیں لیکن اپنے سے بڑے جادوگر کے آگے بے بس ہوتے ہیں۔ تم میرے ساتھ میرے گروجی کے گاؤں چلو گے، وہاں گروجی تمہارا امتحان لیں گے کیونکہ وہ زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کا سارا علم رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ گروجی کے پاس بھی چل کر دیکھ ہی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ گروجی ہی مجھے میری واپسی کی کوئی تدبیر بتا دیں۔ ہم دریا کے کنارے کنارے چل پڑے۔ شکتال بولا، یہاں سے 6 کوس آگے کے بہاؤ کی طرف وشال گھاٹ ہے، وہاں سے بڑی کشتیاں ہمارے گاؤں کی طرف جاتی ہیں جو ساری رات دریا میں سفر کرتی ہیں۔ 6 کوس تک ہم پیدل سفر کرتے رہے۔ وشال گھاٹ سے ہم ایک بادبانی کشتی میں سوار ہو گئے اور گروجی کے گاؤں کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دن ڈھل چکا ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے۔ بادبانی کشتی ساری رات دریا میں سفر کرتی رہی۔ سورج طلوع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد کشتی ایک گھاٹ پر جا کر لگی۔ ہم بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ کشتی سے اتر گئے۔ شکتال میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک جانب درختوں کے پیچھے گاؤں کے مکان نظر آ رہے تھے۔ شکتال نے بتایا کہ یہی گروجی کا گاؤں ہے۔ شکتال کے گروجی گاؤں کے باہر گنجان درخت کے نیچے بنے ہوئے چھوٹے سے منبر میں ہمیں ملے۔ وہ ایک دلان میں ترک پر بیٹھے
ایک عجیب شکل والی مورتی کی پوجا کا پاٹ کر رہے تھے۔ شکتال کو دیکھ کر ٹھٹک گئے، بولے شکتال تم یہاں برسوں بعد کیسے؟ گرو کو شکتال نے ساری کہانی سنا دی اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ میری زندگی اس نوجوان نے بچائی ہے، اگر یہ وقت پر نہ پہنچتا تو گرو جی آج میں آپ کے درشن کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد شکتال نے اپنی زبانی میری زندگی کے عجیب و غریب انقلاب کی کہانی سنا دی۔ گرو جی مجھے حیرت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ شکتال نے انہیں میرا تعویذ دکھایا۔ گرو جی پہلے تو تعویذ کو دیکھتے رہے، پھر سونگنے لگے، بولے اس تعویذ سے بہت آگے کے زمانے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو ہمارے زمانے کی خوشبو نہیں ہے، لیکن اس طلسم کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے اس نوجوان کو پرکھنا ہوگا، کیا تم امتحان دینے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا میں بالکل تیار ہوں۔ گرو جی نے میرا تعویذ مجھے واپس دیتے ہوئے کہا اسے اپنے بازو پر باندھ لو، اسے کبھی اپنے جسم سے الگ نہ کرنا، یہ تمہارا رکھوالا ہے۔ میں نے تعویذ اپنے بازو پر باندھ لیا۔ گرو جی اپنی کوٹری میں چلے گئے اور اندر سے ایک ٹوکری اٹھا کر لائے۔ ٹوکری میں کپڑے میں لپٹی ہوئی کچھ چیزیں تھیں، ان میں سفید پتھر کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، ایک نوکیلا نشتر تھا۔ میں گھبرا گیا کہ خدا جانے گرو میرے جسم پر نشتر چلانے والا ہے۔ گرو جی نے شاید میرے دل کی بات سن لی تھی، مسکرا کر کہا فکر مت کرو، مجھے تمہارے جسم سے صرف خون کا ایک قطرہ چاہیے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور میرے ہاتھ کے انگوٹھے کے نیچے نشتر چبو کر خون کا ایک قطرہ پتھر کے سفید ٹکڑے پر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے آگ جلا کر پتھر کے اس ٹکڑے کو اس پر گرم کیا اور دیر تک بڑے غور سے خون کے اس قطرے کو دیکھتے رہے جو گرم ہو کر پتھر پر سکڑ گیا تھا۔ انہوں نے پتھر کا ٹکڑا اور نشتر صاف کر کے ٹوکری میں رکھ دیا، پھر شکتال کی طرف متوجہ ہو کر کہا شکتال اس نوجوان کی کہانی سچی ہے، یہ ہماری دنیا کا آدمی نہیں ہے۔ مجھے یہ سن کر تھوڑا سا سکون ہوا کہ چلو ان لوگوں کو یقین تو آیا کہ میں تاریخ کے ترقی یافتہ سائنسی دور سے نکل کر ان کے زمانے میں پہنچ گیا ہوں، اب یہ لوگ ضرور میرے لیے کچھ کریں گے۔ شکتال بولا گرو جی یہ اپنے زمانے میں واپس جانا چاہتا ہے، اس کے گھر والے دوست احباب نئے زمانے میں اس کی جدائی میں بے قرار ہوں گے، آپ کرپا کر کے کوئی ایسا منتر تلاش کریں جو اسے واپس اس کی دنیا میں پہنچا دے۔ گرو جی نے اب مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا گرو جی جو کچھ شکتال نے کہا ہے میری وہی خواہش ہے، اگر آپ مجھے میرے زمانے میں پہنچا سکتے ہو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ گرو جی بولے یہ بہت مشکل کام ہے، مگر میں تمہاری خاطر کوشش ضرور کروں گا تاکہ تم واپس جا کر اپنے بھائی بہنوں سے مل سکو۔ جھوپڑی کے ایک کونے میں ایک قد آدم مٹی کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ گرو جی نے مجھ سے اس مٹکے کے اندر بیٹھنے کو کہا۔ میں ذرا ہچکچایا تو گرو جی بولے بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں منتر کا جاپ کر کے تمہیں تاریخ کے اگلے زمانے کی طرف لے جاؤں گا، اب تم اپنے زمانے میں پہنچتے ہو یا نہیں قسمت ہے تمہاری۔ میں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس سے پچھلے پتھر اور دیہات کے زمانے میں نہ پہنچ جاؤں۔ گرو جی نے کہا ایسا ناممکن ہے، میرا منتر تمہیں آگے کے زمانے میں ہی لے جائے گا، اگر تمہاری قسمت نے تمہارا ساتھ دیا تو میرا منتر بھی اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گا جب تک تم اپنی دنیا میں نہیں پہنچ جاتے، لیکن اگر تمہاری قسمت نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تم کہاں پہنچ جاؤ گے، کچھ نہ ہونے سے تو تھوڑا کچھ ہو جائے یہ بھی غنیمت ہے۔ اور پھر کیا خبر تھی کہ میری قسمت میرا ساتھ دے دے اور میں اپنے وطن پاکستان پہنچ جاؤں۔ میں نے گرو جی سے کہا مجھے یقین ہے اس بار قسمت ضرور میرا ساتھ دے گی۔ گرو جی بولے جاؤ مٹکے میں جا کر بیٹھ جاؤ، دیوتا تمہاری حفاظت کریں گے، اور سنو جب میں تمہیں کہوں کہ آنکھیں بند کر کے سانس روک لو تو تم اسی وقت آنکھیں بند کر کے سانس روک لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں شکتال کے گلے لگ کر اس سے رخصت ہوا اور مٹکے میں چڑھ گیا۔ مٹکا بالکل اس طرح بنا ہوا تھا جیسے کسی نے بہت بڑا تندور بنا کر باہر سکھانے کے لیے رکھا ہو۔ اس کے اوپر لکڑی کا ڈھکنا پڑا تھا۔ میں نے ڈھکنا ہٹا کر اندر جھانک کر دیکھا، اندر اندھیرا تھا۔ گرو جی کی آواز آئی ڈرو نہیں، مٹکے میں اتر جاؤ، اور میں مٹکے میں اتر گیا، اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ مٹکے میں کالی رات چھا گئی، مٹکے کے اندر گیلی مٹی کی سیلی سیلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں درمیان میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گیا اور خدا کو یاد کرنے لگا۔
باہر سے گرو کے منتر پڑھنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مٹکے کے اندر کسی نہ کسی جگہ سے آکسیجن والی تازی ہوا آ رہی تھی۔ مجھے سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ میں نے اپنا بازو کو ٹٹولا۔ تعویذ کپڑے کے نیچے میرے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ اس خیال سے میرے دل میں دہشت سی پیدا ہو رہی تھی کہ اس مٹکے کی مدد سے میں 5,500 سال برس کے آگے زمانے میں کیسے پہنچ سکوں گا۔ یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ اگر قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤں گا۔ گرو کے منتر کی چاپ کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بڑے تیز تیز منتر پڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک منتر کی آواز رک گئی۔ مٹکے کے باہر اور اندر ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اتنے میں گرو جی کی آواز سنائی دی، بیٹا آنکھیں بند کر کے سانس روک لے۔ میں آنکھیں بند کر کے لمبا سا سانس اندر کو کھینچا اور روک لیا۔ باہر سے گرو کی ایک نعرہ سا لگانے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوں اور ہاتھ پاؤں چلا رہا ہوں۔ سانس میں نے پہلے سے ہی روکا ہوا تھا، آنکھیں بھی بند تھیں۔ میں نے آنکھیں کھول دیں تو دیکھا کہ پانی کے اندر ہوں اور میرے ارد گرد مچھلیاں بھی ہیں۔ جب میرا دم گھٹنے لگا تو میں اس طرف جلدی جلدی ہاتھ پاؤں چلانے لگا کہ میں پانی سے باہر نکل آؤں۔ دوسرے لمحے میرا سر پانی سے باہر نکل آیا۔ میں نے پہلے تو 3 بار لمبے لمبے سانس لیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کیا کیونکہ میں کافی گہرائی سے پانی کی سطح پر آیا تھا۔ اب جو چاروں طرف نگاہ ڈال کر دیکھتا ہوں تو وہاں نہ کوئی کوٹری ہے، نہ گروجی، نہ شکتال۔ اس کے بجائے اونچے اونچے سیاہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان وہ جھیل ہے جس میں سے میں نے ابھی سر باہر نکالا تھا۔ کنارے پر سیاہ چٹانوں کے پاس 10-12 کرمزی رنگ کے لمبی لمبی کبوں والے سرمنڈے آدمی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک نیزہ تھا۔ ان کے درمیان ایک چھوٹا سا تخت بچھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ گروجی کے منتر نے تو مجھے اڑا لیا تھا، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور 20ویں صدی عیسوی 5,500 سال کے درمیان کسی جگہ نکل آیا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اپنی قسمت پر رونا آیا، مگر میں مجبور تھا، کر بھی کیا کر سکتا تھا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کنارے پر لمبی لمبی قباؤں اور منڈے ہوئے سر والے لوگ کون ہیں اور کون سی نئی آفت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کون سے زمانے میں آ گیا ہوں۔ میں کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ مجھے کنارے کی طرف آتا دیکھ کر ان میں سے 2 آدمی میری طرف بڑھے اور ان میں سے ایک کا ہاتھ میں تھال تھا جس میں زرق برق پوشاک تھی۔ میں نے سوچا کہ ان آدمیوں کو ضرور کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ اس طرح میری طرف نہ آتے جیسے میرا خیر مقدم کرنے آ رہے ہوں۔ جیسے ہی میں جھیل سے نکل کر کنارے پر آیا، لمبی کب والے آدمی نے تھال میں سے گہرے سرخ رنگ کی کبا نکال کر میری طرف بڑھا دی اور کہا، مہاراج یوگراج پوشاک پہن لیجئے، رانی کمپلینی آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ آپ نے نہانے میں آج بڑی دیر لگا دی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے جسم کو دیکھا۔ میرے جسم پر سوائے ایک لنگی کے کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے جو آدمی سمجھ رہے ہیں، اگرچہ میں وہ نہیں ہوں، لیکن اس کا حیرتناک حد تک ہم شکل ضرور ہوں۔ مجھے یہ اطمینان ضرور ہو گیا کہ کم از کم میں کسی اذیتناک صورتحال سے دوچار ہونے سے بچ گیا ہوں۔ میں پوشاک پہننے لگا۔ انہیں یہ کہنے کا نہ تو کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی میں کوئی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ جو وہ مجھے سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ جس نئے ماحول میں پھنس گیا ہوں وہاں اطمینان سے بیٹھ کر ایک بار 20ویں صدی کے پاکستان اپنے وطن پہنچنے کی کوئی سبیل کروں۔ وہ لوگ کوئی نابینا بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے اگر مجھے مہاراج یوگراج سمجھا تھا تو انہیں یوں ہی نہیں انہوں نے کہا ہوگا، یا تو میں ان کے یوگراج مہاراج کا بالکل ہم شکل تھا یا پھر قسمت اصلی مہاراج یوگراج کو غائب کر کے اس کی جگہ مجھے یہاں لے آئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بار پھر قسمت کے حوالے کر دیا۔ میں مہاراج یوگراج ہی بن گیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مجھ سے کسی کو پہچاننے یا کسی جگہ کا غلط نام لینے کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس سے ان لوگوں کو میرے بارے میں شک پیدا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی جادوگر ہوں، کہ ان کے اصلی مہاراج یوگراج کو غائب کر کے اس کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہوں۔ مجھے بے حد احتیاط کی ضرورت تھی، ورنہ کسی ناقابل حد تک مصیبت میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے پوشاک پہن لی۔
اسی آدمی نے میرے سر پر تھال میں سے مور کے پر والا چھوٹا سا تاج رکھا اور بولا، مہاراج اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ان کی زبان کا پہلا جملہ کان میں پڑنے کے بعد میں ان کی زبان سمجھنے لگا تھا۔ میں نے ان کی زبان میں کہا، اب طبیعت بالکل ٹھیک ہے، ہمیں رانی کمپلنی کے پاس لے چلو۔ یہ بات واضح تھی کہ میں یہاں کسی چھوٹی سی شہری ریاست کا راجا ہوں گا اور کمپلنی میری رانی ہوگی، اور یہ لوگ محل کے خاص محافظ یا پجاری وغیرہ ہوں گے۔ تھال میں سے ہیرے جواہرات کے ہار اٹھا کر میرے گلے میں ڈال دیے گئے۔ وہی آدمی تھال میں سے ہیرے موتیوں کا بازو بند اٹھا کر میرے بازو پر باندھنے لگا تو میرے بازو پر پہلے سے بندھا ہوا تعویذ دیکھ کر بولا، مہاراج یہ آپ نے کب باندھ لیا؟ پہلے تو آپ کے بازو بالکل خالی ہوتے تھے۔ ابھی مجھے اس آدمی کا نام معلوم نہیں ہوا تھا، اس کا نام یا درباری عہدہ معلوم کرنا ضروری تھا۔ میں نے کہا، یہ راز میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ اس آدمی نے سر جھکا کر ادب سے کہا، جو حکم مہاراج۔ سیناپتی آپ کا وفادار ہے، اور میرے دونوں بازوؤں پر قیمتی جواہرات باندھ دیے۔ وہ مجھے زمین پر رکھے تخت کی طرف لے گئے۔ میں تخت پر گاؤں تکیے کے سہارے بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ لمبی قباؤں والے سرمنڈے آدمی جو بہت ہٹے کٹے تھے، تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ جس شخص نے بڑھ کر میرا خیر مقدم کیا تھا اور مجھے سرخ رنگ کی قبا پہنائی تھی، اس نے اپنے آپ کو سیناپتی کہا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ یہ دربار کا وزیر خاص ہوگا۔ سیناپتی میرے تخت کی ایک جانب برابر میں چل رہا تھا، دوسری طرف کوئی لمبا دوسرا قبا والا آدمی چل رہا تھا۔ آگے آگے 6-7 لمبی قباؤں والے آدمی ساتھ میں نیزے لیے چل رہے تھے۔ ایک عجیب و غریب جلوس پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ کی ڈھلان پر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو پہاڑ کے اوپر تک جاتی ہیں۔ یہاں مجھے ایک سیاہ رنگ کی دیوار کھڑی دکھائی دی۔ یہ راجا کے قلعے کی یا محل کی دیوار ہوگی، اور یہ سیڑھیاں محل تک جاتی ہوں گی۔ پہاڑ کی چڑھائی زیادہ سیدھی نہیں تھی، معمولی سی ڈھلان تھی۔ سیڑھیاں پتھر کی تھیں اور کافی کشادہ تھیں۔ جب یہ جلوس پہاڑ کی کوٹھری پر قلعے کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قلعے کے بہت بڑے دروازے اور ہمارے درمیان کوئی 7 فٹ لمبا ایک پل بنا ہوا ہے، جس کے نیچے خندق میں پانی بھرا ہوا ہے اور پانی میں بڑے بڑے مگرمچھ تیر رہے ہیں۔ قلعے کے دروازے پر بھی لمبی قباؤں والے نیزہ ہاتھ میں لیے سپاہی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے سر جھکا دیے۔ نیزے پر سے سیناپتی کو ایک کرسی پر بٹھا کر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ جلوس قلعے میں داخل ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں اور یہاں سے نکل کر کس طرف جاؤں گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ قلعے کی ایک ڈیوڑی تھی، ڈیوڑی کے آگے ایک باغ تھا جس میں درخت اور پھول عجیب بہار دے رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ باغ میں قطاروں میں نیم برہنہ جوان اور خوبصورت عورتیں ایک دوسرے کو پیار کر رہی ہیں۔ میری سواری کو باغ میں سے گزرتا دیکھ کر تمام عورتیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں اور انہوں نے اپنے سر جھکا دیے۔ باغ کے دوسری طرف شراب کے دور چل رہے تھے۔ یہاں نیم اریاں مرد ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے۔ میری سواری کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر بڑے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ آگے ایک حسین اور دیدہ زیب محل تھا جس کے دروازے میں صرف نیم برہنہ عورتیں سر جھکائے کھڑی تھیں۔ جب ہماری سواری محل کے دروازے سے گزری تو ان عورتوں نے میرے تخت پر پھول برسائے اور مہاراج یوگراج کی جے، مہاراج یوگراج کی جے کے نعرے لگائے۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں دیوی دیوتاؤں اور مورتیوں کی پوجا کرنے والا مذہب رائج ہے، یعنی وہ ہی سناتن دھرم جو آگے چل کر ہندو مذہب بن گیا۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ زمانہ کون سی صدی عیسوی کا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کی کوئی صدی ہے۔ محل کے دوسرے دروازے کی طرف پھر ایک باغ تھا جہاں فوارے چل رہے تھے، درختوں پر پھول کھلے تھے۔ وہاں پر نیم اریاں مرد اور عورتیں ہاتھوں میں ہاتھ دیے مسکراتے ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتے آزادانہ چل رہے تھے۔ میری سواری دیکھ کر وہ ایک دم سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور سر جھکا دیے اور جے سوگراج مہاراج کے نعرے لگانے لگے۔ سورگ کے معنی مجھے بھی معلوم تھے۔ میں سوچنے لگا کہ سورگ راج کے نعرے کا مطلب ہے کہ یہاں بہشت کی حکومت ہے، کیونکہ سنسکرت میں سورگ مطلب
बहश्त को कहते हैं। बाग की दूसरी तरफ लंबे बरामदे के चकोर सतून पर नाजिल फूलों के हार पड़े हुए थे। बरामदे के अंदर की जानिब रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। इन पर्दों का रंग गहरा सुर्ख था। मेरा तख्त बरामदे की संगे मरमर की सीढ़ियों के साथ रख दिया गया। सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, महाराज योगराज, आप अपने महल में रानी जी के पास तशरीफ़ ले जाएंगे। मेरे सामने सीढ़ियाँ 2 सुतून की तरफ जाती थीं। दोनों सीढ़ियों के दरमियान मखमल का सुर्ख पर्दा गिरा हुआ था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि महल में दाखिल होने का रास्ता इन सुतूनों के दरमियान से ही होकर गुजरता है। मैं बड़े वक़ार के साथ तख्त पर से उतर कर सीढ़ियाँ चढ़ता। जब पर्दे के करीब आया तो अंदर से किसी ने पर्दा हटा दिया। ये 2 कनीज़ें थीं जिन्होंने मेरी सवारी को आता देख लिया, और ऐन जब मैं पर्दे के करीब आया तो उन्होंने अपनी अपनी जानिब से पर्दे हटा दिए। मेरे सामने एक राहदारी थी जिस पर कालीन बिछा हुआ था। दोनों जानिब कनीज़ें मोड़चल किए अदब से खड़ी थीं। जैसे ही मैं राहदारी में दाखिल हुआ, वो इंतहाई नाजुक अंदाज में कनीज़ें मेरे दाएं बाएं ज़रा पीछे हटकर चल पड़ी। एक कनीज़ आगे आगे चलने लगी। एक जगह दरवाज़ा था जिसके बाहर 2 कनीज़ें हाथों में तलवार लिए खड़ी थी। मुझे देखकर उन्होंने ये तलवारें नीचे कर लीं और सरों को अदब से झुका दिया। जो कनीज़ आगे आगे चल रही थी उसने पर्दे के करीब जाकर कहा, सोरक राज की महारानी के पास सोरक के महाराज योगराज तशरीफ़ ला रहे हैं। इतना कहकर वो जल्दी से एक तरफ हट गई कमरे के अंदर, और एक कनीज़ ने पर्दा हटा दिया। मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरा क्या था, किसी हसीन ख्वाब का महल लगता था। धीमी धीमी रोशनियां हो रही थी। यहाँ दीवारों पर नीम बरहना मर्द और औरतों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। फर्श पर कालीन ही कालीन थे। सामने एक जड़ाव तख्त पर एक औरत सर पर जवाहरात का ताज रखे बैठी थी। मुझे देखते ही तख्त से उठकर दोनों हाथ बाजू फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी। या खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ और ये लोग मुझ में क्या देख रहे हैं? मगर हालात का तकाजा यही था कि जब तक ये लोग किसी गलत फहमी में रहते हैं, मैं उन्हें गलत फहमी में ही रखा हूँ और यहाँ से आगे अपनी सदी में पहुँचने की कोई तदबीर निकालूं। ये मेरी रानी कंपलनी थी। इसने सिर्फ एक रेशमी लहंगा और चोली पहन रखी थी। बाजुओं पर, कमर पर हीरे जवाहरात के हार जड़ाव, बाजूबंद और लाल और गोहर के कमरबंद बांध रखे थे। कानों में नीलम के बुंदे थे। उसकी उम्र 25 या 30 के दरमियान होगी। इसका नाम मुझे मालूम हो गया था। मेरा नाम शायद योगराज ही था, क्योंकि सेनापति ने सबसे पहले मुझे उसी नाम से याद किया था। रानी कंपनी मुझसे लिपट कर कहने लगी, योगराज जी, आपने स्नान में आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने उसी की ज़बान में कहा, मेरी कवल के फूलों से भी ज़्यादा हसीन रानी, मैं झील में तैरता दूर निकल गया था। रानी ने अचानक मेरी तरफ देखा। मैं डर गया कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है मुझसे। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, क्या बात है मेरी प्यारी, इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? वो बोली, महाराज, आपने मुझे कभी कवल के फूलों से भी ज़्यादा हसीन रानी कहकर नहीं बुलाया। मैं इसलिए हैरान हो रही हूँ। आप तो हमेशा मेरी मोहिनी कहा करते थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे तुम पर ज़्यादा प्यार आ रहा है। उसने अपना सर मेरे सीने पर रख कर कहा, मैंने महसूस कर लिया था कि ये औरत एक तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, दूसरा उसके बाल खुरदुरे थे, तीसरा उसका जिस्म उसकी उम्र से ज़्यादा ढल चुका था, और चौथी बात ये थी कि उसके जिस्म से नागवार सी बू आ रही थी। मैं उसे लेकर तख्त पर बैठ गया। कमरे में किसी जड़ी बूटी के तेल की फानूस रोशन थे, जिसकी रोशनी धीमी और मध्यम थी। इतने में 2 कनीज़ें शराब के जाम चांदी के थाली में रख कर लाई। मैंने थोड़ा सा मशरूब पिया। ये कोई शरबत था। कनीज़ें चली गईं तो रानी बोली, योगराज जी, आपको तो मालूम ही होगा कि आज रात धरती का सबसे बड़ा जादूगर कंगूली हमारे स्वर्ग मंडल में आ रहा है। उसकी हमें बड़ी खातिर तवाज़ा करनी है। रानी बोली, वो बहुत खतरनाक जादूगर है। उसके पास आकाश नागिन का मोहरा है, जिसे मुंह में रख कर आदमी गायब हो जाता है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तुम भी जादूगर हो, तुम्हारा सेनापति भी जादूगर है, मगर हम में किसी के पास आदमी गायब कर देने का जादू मंत्र नहीं है।
آہستہ آہستہ مجھے خود بخود معلوم ہوتا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان میں کیا کیا طاقتیں ہیں۔ یہ عورت جو میری رانی تھی یہ بھی جادوگرنی تھی، مگر اس نے میرے بارے میں جو کہا تھا میں بھی جادوگر ہوں، تو اس بات میں تھوڑا میں پریشان ضرور ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے کسی قسم کا طلسم یا جادو نہیں آتا تھا۔ میں نے رانی سے کہا، میری موہنی، پھر تم کیا چاہتی ہو کہ ہم کنگولی جادوگر آکاش ناگن کا مورا مانگیں؟ وہ بولی، کنگولی اس مورے کی قیمت جانتا ہے، وہ اس مورے کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کرے گا۔ آج تک کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کنگولی جادوگر آکاش ناگن کا مورا کہاں چھپاتا ہے۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ رانی کمپلنی نے کہا، میں یہ مورا کنگولی جادوگر سے ضرور حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ علوم ہو جائے کہ کنگولی جادوگر یہ مورا اپنے جسم پر کہاں چھپا کر رکھتا ہے، اس کے بعد اسے غافل پا کر یہ مورا چرا لیا جائے۔ میں نے کہا، جادو کے ذریعے یہ معلوم کیوں نہیں کر لیتے کہ کنگولی یہ مورا کہاں چھپا کر رکھتا ہے؟ رانی نے ایک بار پھر میری طرف تعجب سے دیکھا اور بولی، یوگراج، آج آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کنگولی پر کسی قسم کا کوئی طلسم نہیں چل سکتا؟ الٹا اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ہم اس کا مورا اڑانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا دشمن بن جائے گا، اور اس کی دشمنی ہمیں تباہ کر سکتی ہے۔ میں اس کی باتوں سے بور ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، پھر تم ہی بتا دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ رانی بولی، میرا خیال ہے کہ محل کی رقاصہ کنچن اس کام میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ آج رات کنگولی کی آمد پر ہم سورگ میں ایک شاندار دعوت بھی دے رہے ہیں۔ آج رات ہی کسی طرح کنچن اسے خوب مدہوش کر کے اس سے آکاش ناگن کے مورے کا راز معلوم کر سکتی ہے کہ وہ اسے کہاں چھپا کر رکھتا ہے۔ کنچن کو ویسے بھی کنگولی بہت پسند کرتا ہے، جب بھی یہاں آتا ہے کنچن کا ہی رقص دیکھتا ہے اور کنچن کے ہی ہاتھ سے جام لیتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم کنچن سے بات کرو۔ رانی بولی، میں آج ہی اس سے بات کرتی ہوں، اس کو مجھ سے ایک غرض بھی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بلکہ میں اس سے یہی کہوں گی کہ تم مجھے آکاش ناگن کا مورا کنگولی سے کسی طرح چرا کر لا کے دے دو، میں تمہاری غرض اسی وقت پوری کر دوں گی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ مان جائے گی اور اتنا بڑا خطرہ مول لے لے گی؟ رانی کہنے لگی، کنچن کو مجھ سے بہت بڑا کام ہے، اور یہ کام سوائے میرے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھ لیں اس کام پر کنچن کی زندگی اور موت کا انحصار ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی جان کی بازی بھی لگانے کو تیار ہو جائے گی۔ میں ابھی اسے بلا کر اس سے بات کرتی ہوں، آپ آرام کریں۔ رانی نے ایک کنیز کو بلایا اور کہا، مہاراج کو ان کے کمرے میں لے کے جاؤ۔ میں راداری سے گزرتا ہوا ایک کمرے کی طرف آ گیا۔ کنیز نے ہاتھ بڑھا کر پردہ ہٹایا اور کہا، پدھاریے مہاراج۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، مگر اس زمانے کے مطابق ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ تھا۔ کنیز واپس چلی گئی۔ میں پلنگ پر گھاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد سوچنے لگا کہ اگر آکاش ناگن کا مورا جو گنگولی جادوگر کے قبضے میں ہے کسی طرح میرے ہاتھ آ جائے تو میں غائب ہو کر یہاں سے آسانی سے نکل سکتا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ یہاں سے نکل کر کروں گا کیا؟ یہاں سے بھی واپس مجھے اپنی دنیا میں جانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ کسی دوسری جگہ چلا گیا تو وہاں بھی یہی صورتحال رہے گی۔ یہاں میرے وجود کو کوئی فوری خطرہ بھی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آگے جا کر اجنبی زمینوں پر دربدری کرنے کے بجائے میں اسی سورگ منڈل میں بیٹھ کر یہ سراغ لگاؤں کہ یہاں سے اپنی دنیا میں جانے کی کوئی سبیل پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کس طرح نکل کے جانا ہے۔ میرا خیال کنچن رقاصہ کی طرف چلا گیا۔ یہ کوئی بڑی ہوشیار اور چلاک قسم کی لڑکی ہو سکتی تھی کہ رانی کمپلنی نے اس پر اعتماد کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کنچن میری کوئی مدد کر سکے گی، مگر اس کا بھی مجھے پوری طرح یقین نہیں تھا۔ مجھے یوگراج کے کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ گزر گیا تھا تو کنیز نے آ کر کہا، مہارانی جی آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں رانی کے کمرے میں گیا تو قالین پر ٹہل رہی تھی وہ۔ مجھے دیکھا تو میری طرف بڑھی، میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، کنچن پہلے ڈر رہی تھی، پھر میرے یقین دلانے پر
کہ میں ایسا اگنی منتر بتاؤں گی کہ اسے یاد کر لینے کے بعد اس پر کنگولی تو کیا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جادوگر کا طلسم بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو وہ راضی ہو گئی۔ میں نے پوچھا رانی کیا تمہارے پاس ایسا کوئی طلسم ہے؟ تو اس کے چہرے پر مکروانہ مسکراہٹ طاری ہونے لگی اور کہنے لگی کہ اس سے آکاش ناگن کا مہرہ چرانے کے لیے یہ جھوٹ بولنا ضروری تھا۔ میں نے کہا اور اگر کنگولی جادوگر نے اسے پکڑ لیا تو؟ رانی مسکرائی، تو ہم دونوں پھر کوئی اور ترکیب سوچیں گے۔ میں کنچن کو ڈھال بنا کر دشمن پر وار کر رہی ہوں۔ میں خاموش رہا۔ رات کو کنگولی جادوگر کی سورگ بھون میں بڑی زبردست دعوت تھی۔ محل اور قلعے کی تمام دوشیزائیں نیم عریاں لباس میں موجود تھی۔ رات گئے تک دعوت جاری رہی۔ کنگولی نے ایک بار دوبارہ میری طرف بڑی غور سے دیکھا۔ مجھے اس سے یہ بھی خطرہ لگ رہا تھا کہ کہیں یہ طلسم کے ذریعے یہ نہ معلوم کر لے کہ میں اصلی یوگراج نہیں ہوں بلکہ اس کی جگہ پر کوئی اس کا ہم شکل ہوں۔ لیکن کنگولی بہت شراب پی رہا تھا، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی پسندیدہ عورت کنچن اسے شراب پلا رہی تھی اور کنچن کو جادوگر کا مہرہ چرانا تھا، اس لیے وہ اسے اتنا بے ہوش کر دینا چاہتی تھی کہ جب وہ اسے خوابگاہ میں لے جائے اور اس کی تلاشی لے تو جادوگر کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ میں اور رانی ہال میں ایک تخت پر بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب کنگولی کی حالت بے ہوش ہونے کے کنارے تک پہنچ گئی تو کنیزوں نے اسے اٹھایا اور اس کی خوابگاہ کی طرف لے گئیں۔ کنچن ان کے ساتھ تھی۔ رانی میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہنے لگی، کنچن آج رات کامیاب لوٹے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم بھی اپنی خوابگاہ میں سونے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ کنچن آ گئی۔ رانی نے بے تابی سے کہا، کیا مہرہ مل گیا؟ کنچن نے مٹھی میں سے مہرہ نکال کر رانی کو دیا اور بولی، کنچن کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ رانی آکاش ناگن کے مہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں بھی قریب ہی بیٹھا تھا۔ میں بھی مہرے کو بڑی اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ ایک طرح سے کنچن نے رانی کا نہیں میرا کام کر دیا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے بعد میرے واپسی اپنی دنیا میں جانے کی کوئی سبیل کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ مجھے اس مہرے کی مدد سے غائب ہو کر وہاں سے فرار ہونا تھا۔ رانی نے کنچن کو واپس بھیج دیا۔ کنیز کے جانے کے بعد رانی نے کہا، ہمیں اسے آزمانا چاہیے، کہیں یہ نکلی مہرہ نہ ہو، اور رانی نے مہرہ منہ میں رکھ لیا۔ مہرہ منہ میں رکھتے ہی رانی غائب ہو گئی۔ دوسرے لمحے ہی وہ ظاہر ہو گئی۔ اس وقت مہرہ اس نے منہ سے نکال کر مٹھی میں پکڑ رکھا تھا۔ رانی خوش ہو کر بولی، بالکل اصلی مہرہ ہے یوگراج جی، بالکل اصلی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کنگولی کیسے کہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوں۔ میں نے کہا اسے سنبھال کر رکھنا۔ صبح ہوش میں آنے کے بعد جب کنگولی مہرہ غائب پانے کا تو طوفان کھڑا کر دے گا۔ رانی نے کہا، اس کی طاقت اب آدھی رہ گئی ہے، اب سوچ سمجھ کر کچھ بھی کرے گا۔ میں نے ہدایت کرنے کے انداز میں اس سے کہا، پھر بھی اس کو کسی ایسی جگہ رکھنا جہاں کوئی جادوگر بھی معلوم نہ کر سکے کہ یہ مہرہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ رانی کمپلینی نے میرے دیکھتے ہوئے مہرہ تخت کے پیچھے چاندی کے صندوق کو کھول کر اس میں سے پتھر کی ایک صندوقچی باہر نکال لی۔ صندوقچی پر طلسم کے حرف لکھے ہوئے تھے۔ صندوقچی نکال کر اس نے مہرہ اس کے اندر رکھ دیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، اس صندوقچی پر میں نے اگنی طلسم کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی چور مہرہ اڑانے کے لیے اس کو ہاتھ لگائے گا تو اگنی طلسم کے اثر سے وہیں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر فرض کر لیا کہ مجھے اس مہرے کی شدید ضرورت پڑ جائے تو میں اس صندوقچی کو کھولوں گا تو کیا میں بھی کل راکھ ہو جاؤں گا؟ یہ بڑی سوچنے والی اور اہم بات تھی۔ خیال آیا کہ میں نے امارہ کا تعویذ باندھ رکھا ہے، میرا تعویذ مجھے اس طلسم سے ضرور بچا لے گا، لیکن مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال ابھی مجھے اس مہرے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مہرے والی صندوقچی چاندی کے صندوق میں بند کر کے رانی بولی، تم دیکھ لینا، بہت جلد پوری دھرتی پہ رانی کمپلینی جادوگرنی کا راج ہوگا۔ دوسرے دن کنگولی نے کوئی طوفان نہ اٹھایا۔ یا تو یہ بات تھی کہ اسے ابھی معلوم ہی نہیں تھا کہ کسی نے اس کا قیمتی مہرہ اس کے جسم کے کسی چھپے ہوئے حصے سے نکال لیا ہے، اور پھر اگر اس مہرے کی گمشدگی کا پتہ چل بھی لیا تو اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اس راز کو افشا نہیں کیا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے
اس کی کوئی چیز گم ہی نہیں ہوئی۔ جب کھانے کی میز پر میں نے اس کی شکل غور سے دیکھی تو اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت پریشان ہے۔ رات ہونے سے پہلے کنگولی رانی کمپلنی اور میرا شکریہ ادا کر کے اپنے ملک واپس روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد رانی نے مجھ سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کنگولی نے ظاہر کیوں نہیں کیا کہ اس کی نہایت قیمتی شے چوری ہو گئی ہے۔ میں نے جواب میں کہا، اس کی جگہ میرے نزدیک تو یہی ہے کہ کنگولی نہیں چاہتا کہ یہ راز فاش ہو جائے اور اس کے دشمنوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس جو آکاش ناگن کا مورا تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ رانی نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور کہنے لگی، آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے یوگراج، مگر مجھے تو معلوم ہو گیا ہے، بلکہ اس کا مہرہ میرے قبضے میں ہی ہے اور میں اس کی دشمن ہوں۔ میں نے رانی سے کہا، بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم مت اٹھانا رانی، ایسا نہ ہو کہ کوئی الٹی مصیبت میں ہم ہی پڑ جائیں۔ رانی مورا حاصل کرنے کے بعد نشے میں سرشار تھی اور کہنے لگی، کنگولی کو ایسا سبق سکھاؤں گی، اگر زندہ رہا تو ساری عمر یاد رکھے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے ہمارے خاندان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا؟ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ کنگولی نے کب اور کہاں رانی کمپلنی کے خاندان والوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، لیکن میں نے رانی کی فضول جھک جھک سننے کے بجائے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، مجھے سب معلوم ہے رانی، پھر بھی دشمن خطرناک ہے، اس پر کوئی وار کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر وہ وار سے بچ گیا تو ہمارے ساتھ کس قدر وحشیانہ سلوک کرے گا۔ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں، رانی نے نفرت سے کہا اور خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ کنگولی کو رانی کے محل سے گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے کہ معلوم ہوا کہ کنچن گنیس غائب ہے۔ رانی نے کہا کہ وہ کہیں غائب نہیں ہوئی، اسے کنگولی نے اغوا کر لیا ہے اور اب اس کو اذیتیں دے کر پوچھ رہا ہوگا کہ اس نے آکاش ناگن کا مورا چرانے کے بعد کہاں رکھا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، کنگولی اتنا بڑا جادوگر ہے اور وہ اپنے جادو کے ذریعے یہ بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ اس کا مورا کس کے پاس ہے اور کس جگہ پر ہے۔ رانی نے کہا، یوگراج تم اناڑیوں جیسی باتیں کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بڑے سے بڑے جادوگر بھی ایک مقام پر آ کر بے بس ہو جاتا ہے؟ آکاش ناگن کا مورا اپنے آپ میں ایک طلسم ہے، اس کے طلسم کی اپنی ایک طاقت اور اپنا ایک اثر ہے۔ کوئی بھی جادوگر خواہ کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، معلوم نہیں کر سکتا کہ مورا کہاں ہے۔ ہاں، اگر مہرے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کے پاس چلا گیا ہے تو اس شخص پر جادو کر کے اس مورے سمیت قبضے میں لیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو میں سمجھ گیا رانی، لیکن اب کنچن کا کیا ہوگا؟ اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، یہ تو ناحق ماری جائے گی، کنگولی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رانی نے بے نیازی سے کہا، مارے جائے گی تو اس کی جگہ ایک اور کنیز آ جائے گی۔ ہمیں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنا مقصد سامنے رکھنا چاہیے۔ راجہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے، میں نے ذرا طنز کے ساتھ کہا، اور اگر اس نے مرنے سے پہلے یا اپنی زندگی کی شرط پر کنگولی کو بتا دیا کہ اس نے مورا چرا کر رانی کمپلنی کو دے دیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ رانی نے نفرت سے کہا، کنگولی کا باپ بھی جادو کر کے مجھ سے اپنے وش میں نہیں کر سکتا، وہ میری طاقت کو خوب جانتا ہے۔ بات یہیں ختم ہو گئی۔ میں دوسرے تیسرے روز بیس بدل کر شہر کی سیر گاؤں اور کارواؤں صحراؤں کی طرف نکل جایا کرتا تھا۔ رانی کے آگے میں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ میں یہ جاسوسی کرنے کے لیے لوگوں میں جا کر گھل مل جاتا ہوں کہ رعایا کا کوئی گروہ ہمارے خلاف یا ہمارے کسی دشمن کی حمایت میں بغاوت کی تیاریاں تو نہیں کر رہا، لیکن میرا اصل مقصد تو یہ تھا کہ شاید اسی طریقے سے کہیں کسی سیرگاہ میں کسی کارواں صحرائے یا ایسا کوئی انسان نظر آ جائے جو میری مصیبت کو حل کر سکے جس میں میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ رانی کے ساتھ اس بحث و مباحثے کے بعد میں تیسرے دن میں حسب عادت لمبی داڑھی والے سادھو کے بیس میں گھوڑے پر بیٹھ کر محل کے خفیہ دروازے سے نکلا۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک بازاروں میں گھومتا پھرتا رہا، پھر شہر کے دروازے سے باہر نکل کر اس طرف چل پڑا جس طرف پہاڑ کی سیڑھیاں نیچے جھیل تک جاتی تھیں۔ یہ وہی جھیل تھی جہاں سے میں نے یوگراج کا روپ پایا تھا۔
میں چونکہ گھوڑے پر سوار تھا اس لیے پہاڑ کے ارد گرد بنی خفیہ سڑک سے گزر کر نیچے آیا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جھیل کی طرف سے ایک جلوس آ رہا ہے۔ لمبی قباؤں والے پجاری اور نیزہ ہاتھ میں لیے محافظ اس تک کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جس پر ایک آدمی سر پر تاج سجائے گہرے سرخ رنگ کی پوشاک پہنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، محض معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ شاہی سواری کس کی ہے۔ جب یہ جلوس میرے سامنے سے گزرا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ جس تخت کا غلاموں نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا اس پر ہو بہو میری شکل کا ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ سیناپتی اس کے دائیں جانب چل رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جلوس جب گزر گیا اور سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر جب پہاڑ کا نیزہ چڑھنے لگے تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کس کی سواری تھی؟ میں نے چونکہ بھیس بدل رکھا تھا اور لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی اس لیے وہ شخص مجھے نہیں پہچان سکا کہ میں کون ہوں۔ میرے سوال کے جواب میں کہنے لگا، بھائی کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہمارے راجہ یوگراج جی کی سواری تھی یہ، جو محل کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے کہا، لیکن راجہ یوگراج تو محل کے اندر رانی کے پاس اس وقت بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ آدمی غصے میں کہنے لگا، اصلی راجہ یوگراج یہی ہے جو جنگل میں گم ہو گیا تھا اور اب مل گیا ہے۔ اوپر جو یوگراج راجہ بن کر بیٹھا ہے وہ نکلی ہے، دھوکے باز ہے یا کوئی جادوگر ہے۔ اصلی راجہ نے اسی لیے تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے تاکہ نکلی راجہ کی گردن اڑا سکے۔ میں نے کہا، ٹھیک کہتے ہو بھائی، اصلی راجہ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیا اندھیر نگری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں چھلانگ لگا کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا اور اسے جتنی تیز دوڑا سکتا تھا پہاڑی سڑک پر دوڑانے لگا۔ ابھی اصلی یوگراج کی پیدل سواری پہاڑ کے نیزے سے کافی نیچے تھی کہ میں محل تک پہنچ گیا۔ میں خفیہ سرنگ میں سے گھوڑے پر دوڑتا آیا تھا۔ میں نے سادھوؤں والا حلیہ ہی رہنے دیا۔ رانی کمپالینی نے مجھے اس حلیے میں دیکھ رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خوابگاہ میں ہی موجود ہوگی، مگر جب میں اس خفیہ راستے سے خوابگاہ میں داخل ہوا تو اس وقت رانی وہاں پر نہیں تھی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میں نے لپک کر چاندی کے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا، اس میں سے پتھر کی چھوٹی صندوقچی نکال لی۔ صندوقچی کا طلسم مجھ پر اپنا مہلک اثر نہ ڈال سکا، شاید امارہ کے دیے گئے تعویذ کی وجہ سے۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ صندوقچی کھولی اور اندر آکاش ناگن کا مہرہ موجود تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور مہرے کو آزمانے کی خاطر مہرہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ مہرہ منہ میں ڈالتے ہی میں غائب سا ہو گیا، بالکل اصلی مہرہ تھا، اور رانی نے چور کے دھوکے دینے کے لیے اس کی جگہ کوئی نکلی مہرہ نہیں رکھا تھا، حالانکہ میرے خیال میں اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بہت عقل مند آدمی بھی بعض اوقات اپنی کسی نہ کسی بے وقوفی سے مات کھا جاتا ہے۔ میں مہرہ منہ سے نکال کر جیب میں رکھنے ہی والا تھا کہ رانی غصے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ بڑی کنیز تھی۔ رانی کہہ رہی تھی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ جو یوگراج میری خوابگاہ میں سوتا ہے وہ نکلی یوگراج ہے اور اصلی یوگراج کا سراغ مل گیا ہے، اور جو چند لمحوں بعد محل میں داخل ہونے والا ہے۔ بڑی کنیز بولی، مہارانی جی، سب یہی کہتے ہیں کہ اصلی یوگراج وہی ہے جو محل میں پہنچنے والا ہے۔ یہ یوگراج کوئی جادوگر ہے جس نے یوگراج کا روپ دھار رکھا ہے۔ رانی سر پکڑ کر تخت پر بیٹھ گئی اور بولی، آکاش کے دیوتاؤں، یہ میرے ساتھ کیسا مذاق کھیلا جا رہا ہے؟ اچانک رانی کی نگاہ چاندی کے صندوق پر پڑ گئی۔ میں جلدی سے چاندی کے صندوق کو بند کرنا بھول گیا تھا۔ اب مجھے صندوق کو بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ آکاش ناگن کا مہرہ میرے منہ میں تھا اور میں کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں رانی دوڑ کر صندوق کے پاس گئی اور پتھر کی صندوقچی کھول کر دیکھتی ہے اور چیخ مار کر پیچھے کو ہٹ گئی۔ کنیز نے جلدی سے اسے سنبھالا اور پوچھا، مہارانی جی کیا بات ہے؟ میں ابھی شاہی وزیر کو بلا کر لاتی ہوں۔ اب وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ اس سورگ منڈل یا عیاشیوں کے محل میں مجھے اپنی منزل کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا اور کوئی منزل میرے سامنے بھی نہیں تھی۔ کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کس طرف کو جاؤں اور کس طرف کو نہ جاؤں۔ مہرہ میرے منہ میں تھا،
میں غائب حالت میں تھا، چنانچہ میں بڑی آسانی سے اور بڑے آرام سے خوابگاہ کے خفیہ راستے سے نیچے سرنگ میں اتر گیا۔ سرنگ میں میرا گھوڑا اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر سرنگ سے نکل کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میری کمر کے ساتھ 3-4 نیلم اور ہیرے کپڑے میں لپٹے ہوئے بندے تھے، یہ میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ وہ زر مبادلہ تھا جو تاریخ کے کسی بھی دور میں ہر شہر میں، ہر ملک میں کام آ سکتا تھا۔ شاید رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہوئی تھی کہ میرے بیٹھنے کے بعد یہ گھوڑا بھی غائب ہو گیا تھا اور دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں جس سڑک پر جا رہا تھا اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں کو جاتی ہے۔ رات گرم تھی، معمولی سی خنکی تھی، اس میں نے یہ ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ زمین کے جنوب کا کوئی علاقہ ہے۔ میرے دونوں جانب اونچی اونچی پہاڑیاں رات کی تاریکی اور ستاروں سے روشن آسمان کے پس منظر میں بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ گھوڑا پہلے قدم قدم چل رہا تھا، وہ ایسے چل رہا تھا جیسے اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے ایک جگہ پانی کے جھرنے کے گرنے کی آواز آئی۔ گھوڑا اپنے آپ اس طرف مڑ گیا، اسے شاید پیاس لگی تھی۔ جانور فضا میں پانی کی خوشبو بڑی دور سے محسوس کر لیتے ہیں۔ میں گھوڑے کو چلا نہیں رہا تھا، وہ اپنے آپ چل رہا تھا۔ وہ ایک گھاٹی اتر کر ایک طرف مڑ گیا۔ مجھے اندھیرے میں ایک پہاڑی پر سے پانی کی سفید چادر نیچے گرتی نظر آئی۔ یہ ایک چھوٹی سی آبشار تھی، نیچے پانی کا ایک تالاب بن گیا تھا۔ میں گھوڑے سے اتر کر پانی کی ایک سل پر بیٹھ گیا۔ گھوڑا ذرا آگے جا کر پانی پینے لگا۔ میں نے بھی منہ ہاتھ دھو کر تھوڑا بہت پانی پیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں غائب رہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے آکاش ناگن کا مہرہ منہ سے نکال کر اپنے کرتے کی بغل والی چھوٹی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس وقت میں ظاہری حالت میں تھا۔ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا گھاٹی کی چڑھائی چڑھ کر دوسری جانب سے باہر نکل آیا اور آگے چل پڑا۔ آگے جنگل ہی جنگل تھا، درخت ہی درخت تھے، پہاڑیاں دونوں جانب کو پیچھے سے ہٹ رہی تھیں۔ ذرا سی دیر کے لیے کھلی جگہ آتی، اس کے بعد پھر درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح کب تک چلتا رہوں گا، گھوڑا بھی خوامخواہ تھک جائے گا، بہتر ہے کہ کس جگہ بیٹھ کر رات گزاری جائے۔ دن کا اجالا پہلے تو چاروں طرف روشنی ہو تو راستہ نظر آئے تو پھر چلوں۔ چنانچہ میں گھوڑے سے اتر آیا، ایک موزن جگہ دیکھ کر گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود وہیں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں کئی قسم کا خیالات آ رہے تھے، کئی قسم کے سوالات پیدا ہو رہے تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کسی وقت غنودگی طاری ہوتی تو سو جاتا، کچھ دیر کے بعد اپنے آپ آنکھ کھل جاتی۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ دن کی روشنی میں دیکھا کہ چاروں طرف درخت، جنگل اور جھاڑیاں اور پہاڑیاں ہیں۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ رات کو تارے نکلے ہوئے تھے۔ دن کے وقت کسی طرف سے کالے بادل آ کر چھا گئے، کبھی جنگل کی اترائی آ جاتی، کبھی چڑھائی شروع ہو جاتی۔ اس طرح چلتے چلتے میں ایک جگہ آ گیا جہاں ایک جگہ دھواں اٹھ پڑا تھا۔ ضرور یہ کوئی گاؤں وغیرہ ہوگا۔ میں نے اس طرف گھوڑا ڈال دیا جہاں سے دھوئیں کی لکیر سی اٹھ رہی تھی، وہاں بھاری تنوں والے درخت تھے، دھواں اس کے درمیان کسی جگہ سے بلند ہو رہا تھا۔ میں نے گھوڑے سے اتر کر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا اور پیدل چل کر درختوں کے پاس آیا۔ یہاں مجھے کسی مرد کی آواز آئی، وہ سخت غصے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا، پھر درختوں کی اوٹ میں لیٹا لیٹا قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا کہ میرے قدموں کی آہٹ پیدا نہ ہو۔ آدمی کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ اب مجھے الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے۔ کوئی مرد پوچھ رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، میں اسی وقت تمہیں زمین میں غرق کر سکتا ہوں۔ میں ایک موٹے تنے والی زمین میں ہو گیا اور ذرا سا سر نکال کے آگے دیکھا۔ جو کچھ میں وہاں نظر آیا، آنکھیں اس پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ درختوں کے درمیان مجھ سے کوئی 15 یا 20 فٹ کے فاصلے پر لکڑیوں کے ایک ڈھیرے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔
سامنے والے درخت کے ساتھ ایک لڑکی بندھی ہوئی تھی۔ ایک آدمی ہاتھ میں خنجر لیے اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو پہچان لیا تھا۔ یہ آدمی جادوگر کنگولی تھا اور درخت پر بندھی لڑکی رانی کمپالینی کی باوفا کنیز کنچن تھی۔ کنگولی خنجر کی نوک کنچن کی آنکھوں کے قریب لے جا کر غصے سے بولا، اگر اب بھی تم نے نہ بتایا کہ میرا طلسماتی مہرہ تم نے چرا کر کہاں رکھا ہے تو میں اس خنجر سے تمہاری دونوں آنکھیں باہر نکال دوں گا۔ کنچن نے نڈھال آواز میں کہا، میں نے بتا دیا ہے، جو کچھ میں نے کیا رانی جی کے کہنے پر کیا۔ کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔